یہ آکاشوانی ہے۔ آداب، خبروں کے ساتھ میں وسیم احمد۔ پہلے اس وقت کی اہم خبریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کووڈ-19 عالمی وبا کے معاملے پر مزید تبادلہ خیال کے لیے آج بقیہ 15 ریاستوں اور مرکز کے انتظام والے علاقوں کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بھارت ان ملکوں میں شامل ہے جہاں کورونا وائرس سے کم اموات ہوئی ہیں۔ بھارتی فوج نے کہا ہے کہ لداخ خطے کے گلوان علاقے میں چین کے فوجیوں کے ساتھ پرتشدد جھڑپوں میں 20 سپاہی شہید ہوئے ہیں۔ وزارت صحت نے ملک میں کووڈ-19 جانچ کی صلاحیت میں اضافہ کیا ہے اور اب روزانہ 3 لاکھ ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ صحت یابی کی قومی شرح 52.79% ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور کینیڈا کے ان کے ہم منصب نے عالمی صحت تنظیم سمیت کثیر ملکی اداروں کو مستحکم کیے جانے پر زور دیا ہے، اور اقوام متحدہ سلامتی کونسل آج 5 نئے غیر مستقل ارکان کا انتخاب کرے گی۔ خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج دوسرے دن ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے 15 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے وزرائے اعلیٰ سے بات چیت کریں گے۔ وزیر اعظم ان کے ساتھ پورے ملک میں لاک ڈاؤن ختم کیے جانے کے پہلے مرحلے کے بعد کی صورتحال اور کووڈ-19 وبا پر قابو پانے کے آئندہ کے منصوبے پر بات چیت کریں گے۔ ان ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں مہاراشٹر، تمل ناڈو، دلی، گجرات، راجستھان، اتر پردیش، مدھیہ پردیش، مغربی بنگال، کرناٹک، بہار، آندھرا پردیش، ہریانہ، جموں کشمیر، تلنگانہ اور اوڈیشہ شامل ہیں۔ کل پہلے دن وزیر اعظم نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے 21 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے بات کی تھی۔ بات چیت کے دوران وزیر اعظم نے کہا کہ اس وبا سے نمٹنے کے لیے کیے گئے بروقت فیصلے ملک میں اس کو پھیلنے سے روکنے میں مؤثر ثابت ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جلد تیاری کر لینے کے طریقے سے ملک کو بہت سی جانیں بچانے کے لیے کیے گئے اقدامات طے کرنے میں مدد ملی۔ جناب مودی نے کہا کہ کووڈ-19 کے خلاف بھارت کی لڑائی کا مستقبل میں تجزیہ کیا جائے گا تو اس وقت کو اس بات کے لیے یاد رکھا جائے گا کہ مرکز اور ریاستوں نے اس وبا سے نمٹنے کے لیے کس طرح مل کر کام کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے دنیا کو معاون وفاقیت کی ایک مثال پیش کی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ کورونا وائرس کی وجہ سے اگر ایک بھی جان جاتی ہے تو یہ افسوس کی بات ہے اور قوم کو لاک ڈاؤن ہٹائے جانے کے دوران اپنی حفاظت میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اگرچہ بھارت میں بہت بڑی آبادی ہے لیکن کورونا وائرس زندگی کے لیے اتنا بڑا خطرہ نہیں بنا جتنا کہ پوری دنیا میں بن گیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں صحت ماہرین بھارتیوں کی طرف سے اپنائے گئے ڈسپلن کی تعریف کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک میں صحت یابی کی شرح اب 50% سے زیادہ ہو گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت ان ملکوں میں شامل ہے جن میں کورونا وائرس کی وجہ سے کم اموات ہوئی ہیں۔ بھارتی فوج نے کہا ہے کہ اس نے ملک کے علاقائی سالمیت اور اقتدار اعلیٰ کا تحفظ کرنے کا پختہ عزم کر رکھا ہے۔ ایک بیان میں فوج نے کہا ہے کہ گلوان علاقے میں بھارت اور چین کی افواج اب دور ہٹ گئی ہیں جہاں پیر کی رات ان کی جھڑپ ہوئی تھی۔ محاذ آرائی کے مقام پر اپنی ڈیوٹی انجام دیتے وقت 17 بھارتی فوجی شدید طور پر زخمی ہو گئے تھے۔ بعد میں یہ زخموں کی تاب نہ لا کر چل بچے۔ اونچائی والے اس مقام پر درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے بھی نیچے رہتا ہے۔ اس سے پہلے کشیدگی دور کرنے کے عمل کے دوران ایک افسر اور 2 سپاہی شہید ہوئے تھے۔ اس طرح اس کارروائی میں 20 سپاہی شہید ہوئے ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اس معاملے پر وزیر اعظم نریندر مودی کو جانکاری دی۔ بھارت نے کہا ہے کہ 15 جون کی رات کو چین کی طرف سے موجودہ صورتحال کو یک طرفہ طور پر بدلنے کی کوشش کے نتیجے میں پرتشدد ٹکراؤ کا واقعہ پیش آیا۔ دونوں طرف جانی نقصان ہوا۔ اگر چین نے اعلیٰ سطح پر سمجھوتے پر ذمہ داری کے ساتھ عمل کیا ہوتا تو اس سے بچا جا سکتا تھا۔ بھارت چین سرحد کے مغربی سیکٹرز کی صورتحال کے بارے میں نامہ نگاروں کے سوال کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان انوراگ سریواستو نے کہا کہ سرحد کی صورتحال سے نمٹنے کے اپنے ذمہ دارانہ رویے پر کاربند رہتے ہوئے بھارت کا یہ موقف بالکل واضح ہے کہ اس کی تمام سرگرمیاں ہمیشہ حقیقی کنٹرول لائن کے بھارتی علاقے کے اندر ہی انجام دی جاتی ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے گلوان وادی میں شہید ہوئے سپاہیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ سپاہیوں کی موت سے انہیں بہت دکھ اور افسوس ہوا ہے۔
انہوں نے کہا کہ سپاہیوں نے اپنے فرض کی ادائیگی میں مثالی جرأتمندی اور بہادری کا مظاہرہ کیا اور بھارتی فوج کی اعلیٰ ترین روایات کا پاس رکھتے ہوئے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ جناب سنگھ نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ قوم ان کی بہادری اور قربانی کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ اقوام متحدہ سیکریٹری جنرل انطونیو گتریش نے بھارت اور چین کے درمیان LAC پر تشدد کی خبروں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے دونوں ملکوں سے زیادہ صبر و تحمل برتنے کے لیے کہا ہے۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کے ترجمان نے یہ بیان یومیہ پریس بریفنگ میں دیا ہے۔ یہ خبریں آل انڈیا ریڈیو سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مرکز نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے کہا ہے کہ وہ حفظان صحت کی اہم سہولیات اور بستروں کی دستیابی میں اضافہ کرنے کی خاطر حفظان صحت کے پرائیویٹ اداروں کو سرگرمی سے شامل کرے۔ صحت کی وزارت نے کہا ہے کہ ریاستوں سے کہا گیا ہے کہ وہ فراہم کی جانے والی حفظان صحت خدمات کے لیے مناسب اور شفاف قیمت کو یقینی بنائیں۔ وزارت نے کہا کہ اب ملک میں روزانہ 3 لاکھ نمونوں کی جانچ کرنے کی صلاحیت ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 1,54,935 نمونوں کی جانچ کی گئی اور اس طرح اب تک ملک میں تقریباً 60 لاکھ سیمپل کی جانچ کی جا چکی ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ ملک میں ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت کو مسلسل بڑھایا جا رہا ہے۔ ICMR نے نمونوں کی جانچ میں اضافے کے لیے گھیرا بندی والے زون میں کووڈ-19 کی تشخیص کے لیے ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ کٹوں کا استعمال کرنے کی سفارش کی ہے۔ مرکزی حکومت نے آج کہا ہے کہ ملک میں کووڈ-19 مریضوں کی صحت یاب ہونے کی شرح 52.79% ہو گئی ہے اور اب تک 1,86,935 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران اس انفیکشن سے مزید 6,922 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ فی الحال ملک میں کورونا کے سرگرم کیسوں کی تعداد 1,55,227 ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور کینیڈا کے ان کے ہم منصب جسٹن ٹروڈیو نے عالمی صحت تنظیم WHO سمیت کثیر جہتی اداروں کو مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل فون پر کینیڈا کے وزیر اعظم کے ساتھ بات چیت کی۔ ٹیلی فون پر ہوئی گفتگو کے دوران دونوں لیڈروں نے سماجی، صحت، اقتصادی اور سیاسی امور سمیت مختلف بین الاقوامی فورموں میں قریبی تعاون کے ساتھ کام کرنے سے اتفاق کیا۔ دونوں لیڈروں نے اپنے اپنے ملک میں کووڈ-19 عالمی وبا سے متعلق بحران کے بارے میں بتایا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کینیڈا میں موجودہ بھارتی شہریوں کو حالیہ دنوں میں کینیڈا کے حکام کے ذریعے دی گئی امداد کی ستائش کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس مہینے کی 21 تاریخ کو یوگا کے بین الاقوامی دن کے موقع پر قوم سے خطاب کریں گے۔ ان کا خطاب صبح 6:30 بجے دوردرشن اور تمام دیگر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر براہ راست نشر کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل آج 5 نئے غیر مستقل ارکان کا انتخاب کرے گی۔ فرانس نے جون کے مہینے کے لیے 15 رکنی سلامتی کونسل کی صدارت سنبھالی ہے۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی نے پچھلے مہینے کووڈ-19 عالمی وبا کے پیش نظر عائد پابندیوں کا دھیان رکھتے ہوئے ووٹنگ کے نئے بندوبست کے تحت سلامتی کونسل کے انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا تھا۔ بھارت ایشیا بحر الکاہل زمرے میں 2021-22 کی مدت کے لیے غیر مستقل رکنیت کا امیدوار ہے۔ اس کی جیت تقریباً یقینی ہے کیونکہ اس گروپ کی واحد سیٹ کے لیے بھارت اکیلا امیدوار ہے۔ بھارت کی امیدواری کے لیے پچھلے سال جون میں چین اور پاکستان سمیت ایشیا بحر الکاہل گروپ کے 55 ارکان نے اتفاق رائے سے توثیق کی تھی۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی کووڈ-19 عالمی وبا کے معاملے پر مزید تبادلہ خیال کے لیے آج بقیہ 15 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت ان ملکوں میں شامل ہے جہاں کورونا وائرس سے کم اموات ہوئی ہیں۔ بھارتی فوج نے کہا ہے کہ لداخ خطے کے گلوان علاقے میں چین کے فوجیوں کے ساتھ پرتشدد جھڑپوں میں 20 سپاہی شہید ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور کینیڈا کے ان کے ہم منصب نے عالمی صحت تنظیم سمیت کثیر ملکی اداروں کو مستحکم کیے جانے پر زور دیا ہے اور اقوام متحدہ سلامتی کونسل آج 5 نئے غیر مستقل ارکان کا انتخاب کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلیٹن ختم ہوا۔